बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ुबैर ख़ान आपको अपने चैनल वॉइस ऑफ ट्रुथ VOT में खुश आमदीद कहता है। आज बुधवार है और मार्च की पहली तारीख। मैं इस वक्त ये मुल्क जो तुर्की है इसके ज़लज़ला से मुतासरा इलाका उस्मानिया का जो सूबा है उससे आपसे मुखातिब हूँ। आज के प्रोग्राम में एक अमेरिकन कांग्रेस के मेंबर हैं, उनकी एक मुख्तसर सी तकरीर जो है वो आपकी खिदमत में पेश करनी है। वो कितने दबंग मेंबर हैं और किस तरीके से उन्होंने सच बोला है ये देखने या सुनने से तल्लुक़ रखता है। कॉपीराइट्स की मजबूरी की वजह से उनकी जो असल तकरीर अंग्रेज़ी में है और इसी तरह उनका नाम जो है वो नहीं लिया जा सकता, तो इसलिए जो उर्दू जानने वाले नाज़रीन या जो दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए उर्दू ज़बान में इसका तर्जमा जो है वो पेश किया जा रहा है। अपने इस खिताब में उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड यानी IMF और इसी तरह वर्ल्ड बैंक जो तरक्की पजीर या गरीब ममालिक को ये जो दोनों इदारे रकूम मुहैया करते हैं और ये रकूम किस तरह इस्तेमाल की जाती हैं उसका उन्होंने सही रंग में जो कहते हैं कि भांडा फोड़ दिया है। और नाज़रीन ये सुनने के बाद आपको भी यकीन आ जाएगा कि ये जो दोनों इदारे हैं ये जो पाकिस्तान को कई दहाइयों से इमदाद के नाम पर या कर्ज़ों के नाम पर जो ये रकूम दे रहे हैं, ये खिलवाड़ किस तरीके से जारी है। बिल्कुल जो ये अमेरिकन कांग्रेस वहाँ तकरीर कर रहे थे एग्जैक्टली उसके मुताबिक ही ये पाकिस्तान में भी इन रकूम के साथ सलूक ऐसा ही किया जा रहा है। इसी तरह आज के प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पाकिस्तान के एक बड़े ही दबंग किस्म के सियासतदान हैं शेख वकास साहब, उनका भी एक मुख्तसर सा इंटरव्यू शामिल है। मैंने इनको पहले भी बाज़ दफ़ा कौमी असम्बली और दूसरी जगहों पे बातें करते सुना है। हकीकतन आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही निडर और बिल्कुल सीधी और ठा लगने वाली जो बात होती है ना वो ये करते हैं। और ख़ास कर ये जो मौलवियों के लत्ते लेते हैं या पिछली दफ़ा जो लिया करते थे वो देखने और सुनने के लायक होते हैं कि किस तरीके से ये जो है इन सब की क्लास लेते हैं। और आज का भी ये जो मुख्तसर सा इंटरव्यू आप दूसरे हिस्से में देखेंगे, इन्होंने बिल्कुल हकीकत पसंदाना बातें की हैं कि किस तरीके से इस मुल्क में जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं और इसका हाल तो कोई नहीं उन्होंने बताया, दबे लफ्ज़ों में कुछ बात ही की है, क्या मुमकिन भी है या नहीं। बहरहाल गुफ्तगू इनकी बड़ी दिलचस्प है जो कि हकीकत पर मबनी है और ऐसे कम लोग होते हैं जो कि बाअसर भी हों और सियासत में एक उनका नाम भी हो या मुकाम भी हो और वो खुलकर ऐसी हकीकत पसंदाना गुफ्तगू करें। तो आपकी दिलचस्पी के लिए उनका भी ये जो मुख्तसर इंटरव्यू है ये दूसरे हिस्से में पेश खिदमत है। दुनिया के जो दो बड़े मालियाती इदारे यानी वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड जिनको IMF के नाम से जाना जाता है, इनको ये जो रकूम मिलती हैं वो बिल्कुल मुफ्त में मिलती हैं। और अगर ये रकूम इनको मुफ्त में ना मिलें तो ये इदारे चल ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रकूम इन इदारों को देता कौन है। तो ये हम लोग हैं जो कि बाकायदगी से अपनी हुकूमतों को टैक्स अदा करते हैं और हमारी हुकूमतें इन इदारों को फिर ये रकूम मुफ्त में मुहैया करती हैं। अब ये जो रकूम इन दो इदारों को दी जाती हैं, दरअसल ये रकूम दुनिया के गैर तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक के लिए दी जाती हैं ताकि वो इन रकूम की मदद से अपने आवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद कर सकें और इन ममालिक में समाजी और मुआशरती तरक्की हो सके। लेकिन जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त उसके मुताबिक जो ये गैर तरक्की याफ्ता ममालिक या तरक्की पजीर ममालिक हैं जिनको ये
رقوم دی جا رہی ہیں ان میں دراصل نہ تو سماجی اور نہ ہی معاشرتی ترقی ہو رہی ہے، بلکہ اس کے برعکس ان غیر ترقی یافتہ ممالک کو اس ادارہ IMF اور اسی طرح جو ادارہ ورلڈ بینک ہے انہوں نے خرید کر، یہ جو غیر ترقی یافتہ ممالک یا ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں، ان کو ان دو اداروں نے دراصل خرید کر اپنا ایک قسم کا زرخرید غلام بنا لیا ہے اور ان ممالک پر وہ اپنی مرضی چلا رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں امریکی کانگریس نے $100 بلین پھر منظور کیا ہے کہ ورلڈ بینک کو انسانیت کی ترقی کے لیے دیا جا سکے، اور جب یہ منظوری دی گئی تو اس میں کہا گیا کہ یہ رقم جو ہے یہ غیر ترقی یافتہ ممالک میں عوام الناس کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے استعمال ہوگی۔ لیکن اگر حقیقت میں دیکھیں تو یہ دعویٰ صرف میڈیا کی حد تک ہے اور اس کا حقیقت سے یا زمینی حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ اب تک جن غریب ممالک کو یہ بڑی بڑی رقوم دی جاتی رہی ہیں، یعنی IMF یا ورلڈ بینک کی طرف سے، ان میں سے کسی بھی ملک میں عوام الناس کا معیار زندگی ابھی تک قطعاً بلند نہیں ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو IMF اور ورلڈ بینک کی طرف سے رقوم دی جاتی ہیں، دراصل وہ یہ جو رقوم ہیں وہ ان غریب ممالک کے سیاسی اکابرین اور حکومتوں جو کہ کرپٹ ہوتی ہیں ان کو دے دی جاتی ہیں، اور بجائے اس کے کہ یہ کرپٹ عناصر جو ہیں وہ اپنے عوام کا جو ہے معیار زندگی بلند کریں، وہ ان رقوم کی مدد سے دراصل ان غریب عوام پر اپنا کنٹرول اور گرفت کو مزید مضبوط اور مؤثر کر لیتے ہیں، اور پھر ان رقوم کو جو کہ IMF یا ورلڈ بینک دیتا ہے اس کی مدد سے اپنی فوج، پولیس اور دیگر انتظامی اداروں کے افسران کو مضبوط کرنے کے لیے وہ یہ رقوم استعمال کر لیتے ہیں، تاکہ وہاں پر جو غریب عوام پر حکومتوں کی گرفت کو ہر لحاظ سے مضبوط اور مؤثر رکھا جا سکے۔ ان غریب ممالک کے حکمرانوں کو جو یہ رقوم ملتی ہیں وہ اس سے عوام کا معیار زندگی بلند نہیں کرتے، بلکہ یہ جو حکمران یا سیاسی اکابرین، یہ جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنا معیار زندگی اور رہن سہن کے طریقوں کو مزید بلند کر لیتے ہیں، اور ان کو اس بات سے قطعاً غرض نہیں ہوتی کہ ان کے عوام کا کیا حال ہے، اور یہ جو طریقہ کار ہے یہ کئی دہائیوں سے جاری ہے، اور بظاہر یہ نظر نہیں آتا کہ اس طریقہ کار میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ اس وقت پاکستان کو کاریگروں کی ضرورت ہے، کاریگروں کی جیڑا ملک نو چلا سکن، کہانیاں نہ سنان، تقریریں نہ سنان۔ جس نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں وہاں آپ کو کاریگروں کی ضرورت ہے جو ملک کو چلا دیں۔ یہ چھڈو کس نے کی کیتا، یہ جو پیچھے لگے رہے ہیں اس نے کیا کیا، اس نے کیا نکالا بیچ میں سے، کیا نکالا آپ نے؟ وقت ضائع کیا۔ آج ہر پارٹی میں سے آواز آ رہی ہے کہ ہم ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہم ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر گئے۔ تو یار آپ اتنے سارے سمجھدار لوگ تھے، آپ کرپشن سے لڑنے والے تھے، آپ اتنے کمپیٹنٹ تھے، وہ کمپیٹنٹ کر کے آئے، دیکھو کی ہو گیا جی، ان کا عوام سے تعلق ختم ہو گیا۔ آپ کو تو انہوں نے لاکھوں کروڑوں ووٹ دے کے اسلام آباد پہنچا دیا۔ کریں آپ اکانومی کے حوالے سے ڈیسیژنز کریں، ہائر پیپل کروڑوں روپے لگائے کریں، انہوں نے آپ کو اسی لیے بھیجا ہے۔ ورنہ میرے بھائی تھوڑا منہ سونا جائے کہ تواڈے سواری واسطے وہ 12 کروڑ روپے دی مرسڈیز جڑی ہے وہ تانوں ارینج کر کے دین تے اپنے انہاں دے بچیاں کول چڑھن واسطے رکشا نہ ہوئے۔ آپ جیٹ جنریشن ہے، لفظ سمجھیں، جیٹ جنریشن۔ ادھر بلاول بھٹو صاحب ہے، ادھر ملک ریاض صاحب دا جیٹ استعمال کیتا، پنڈی تو لاہور آ گئے۔ ادھر میاں صاحبان کے بچے ہیں، ایک ہیلی کاپٹر سے اترتا ہے، ایک جیٹ سے اترتا ہے، دوسرے جہاز سے تیسرے جہاز پہ۔ میرے عزیز، میرے بھائی، جس ملک میں جوتی پہننے کے لیے نہیں ہے، روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے، وہاں حکمرانوں کے بچے ہیلی کاپٹرز اور پرائیویٹ جیٹس کے علاوہ سفر نہیں کرتے ہیں۔ تو تھوڑا کی خیال ہے پبلک کی پلس نو سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ قیادت، یہ پارٹیز اور بہت سے ہمارے ایسے دوست جو ان پارٹیوں کو چھوڑ کے PTI میں بھی آئے ہیں، ان کا پبلک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پبلک اپنی مجبوریوں اور محرومیوں کی وجہ سے ان کو ووٹ دیتی ہے، پبلک تھانے سے مجبور ہو کے ان کو ووٹ دیتی ہے، ورنہ ان لوگوں کا پبلک کے بیسک ایشوز سے ناتا ٹوٹے ہوئے سالوں ہو گئے ہیں۔ And whatever they have gained is being transferred to their next generation. At what cost?
یہ تواڈی اور میری بخ دی کاسٹ ہے. وی آر پیئنگ فار دیم. کہتے ہیں پرائم منسٹر ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے, روٹی کھانے کو نہیں. اسی طرح سنا ہوگا آپ نے 1-2 دن پہلے. ٹھیک ہے جی, مگر 76-78 وزیر چاہیے. وی بائی کل محکمے کوئی نہیں نے. ایک وزیر تو 40-50 لاکھ روپے دا پیندا جی. فورن ٹرپس لگ رہے ہیں. یار مینوں یہ دسو, یہ پیسے کہاں سے؟ IMF والے انے نے, ورلڈ بینک والے پاگل کے پتر ہیں, UAE اور چائنا والے پاکستان پہ نظر نہیں رکھ کے بیٹھے. بھئی تسی رو رو کے عوام نو پاگل کر چھڑیا ہے کہ تواڈے کو روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے, اینڈ دین یو آر اسپینڈنگ بلینز آف روپیز ان پاکستان. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ میں آپ سے مثال کی بات ہے, کرائسس آتے ہیں, آپ کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے. فرسٹ تھنگ کیا کریں گے آپ؟ سب سے پہلے اپنا لائف سٹائل چینج کریں گے. اگر وڈی گڈی ہوئے گی تسی ویچو گے, کہو گے یار چھوٹی گڈی لے لو. اگر بالکل ہی بہ گئے ہوتے کہو گے چھوٹی گڈی بھی چھوڑو, موٹر سائیکل لے لو. بڑی کوٹھی ہوگی بیچ دیں گے, کہیں گے کہیں چھوٹا گھر لے لیں. اگر بیکن ہاؤس میں بچے پڑھا رہے ہوں گے تو کہیں گے چھڈو فیس نہیں, کسی اور چھوٹے اسکول ہے. ٹھیک ہے, دس از واٹ یو ڈو, دس از نیچرل. یہ قدرت کا قانون ہے. آپ کا ملک اگر دیوالیہ ہونے جا رہا ہے, جی تواڈے کو روٹی کوئی نہیں, تے تواڈے للے تے للے کتھوں چلدے پین یار؟ ہاؤ کین یو جسٹیفائی دس؟ ہاؤ کین یو ایون رائڈ دیز کارز؟ مطلب کیا میں آپ کو کہوں گی, تو فرسٹریشن ہے. اتنے لڑائی والی گل ہے, اور یہ لڑائی پہ جانی جے. اس کے حل نہ نکلے نا تو لوگ ان کے گریبانوں تک پہنچیں گے, میں آپ کو بتاؤں.